میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو سطر سطر میں قدم قدم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں گمان نہیں ہے کہ مجھے یقین ہے جناب حسان وہیں کہیں ہے گمان نہیں ہے مجھے یقین ہے جناب حسان وہیں کہیں ہے سنا ہے جس نے مجھے حرم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں تورات کھولو زبور دیکھو انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو تورات کھولو زبور دیکھو انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو تمہیں ملیں گی ہر ایک دھرم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میرے نبی کا جو مستقر ہے وہ سید عائشہ کا گھر ہے میرے نبی کا جو مستقر ہے وہ سید عائشہ کا گھر ہے کہ جن کی دم سے آج ہم نے نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں پیارا وطن میرا وطن پیارا وطن یہ پیارا وطن میرا وطن ہے 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 پیارا یہ پیاروں کا وطن میرا وطن ہے پیارا یہ پیاروں کا وطن میرا وطن ہے رحمت کی بہاروں کا چمن میرا وطن ہے یہ پیارا وطن 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 میرا وطن ہے اس دیس کا ہر ذرہ دل و جان سے پیارا اس دیس کا ہر ذرہ دل و جان سے پیارا پرکیف نظاروں کا عدن میرا وطن ہے یہ پیارا وطن میرا وطن ہے یہ پیارا وطن میرا وطن ہے یہ پیارا وطن میرا وطن ہے یہ
پیارا وطن میرا وطن ہے. یہ پاک حسین دھرتی میرے رب کی عطا ہے. یہ پاک حسین دھرتی میرے رب کی عطا ہے. عظمت کے میناروں کا سکن میرا وطن ہے. یہ پیارا وطن 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 میرا وطن ہے. تاریخ رقم میرے ہیں اجداد کے خون سے. تاریخ رقم میرے ہیں اسلاف کے خون سے. جان نثاروں کا سمن میرا وطن ہے. یہ پیارا وطن 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 میرا وطن ہے. ہر بچہ میرے دیس کا ہے چاند ستارہ. ہر بچہ میرے دیس کا ہے چاند ستارہ. یہ چاند ستاروں کا گگن میرا وطن ہے. یہ پیارا وطن 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 میرا وطن ہے. ہر فرد ہے سرشار یہاں نسبت دین سے. ہر فرد ہے سرشار یہاں نسبت دین سے. یہ رب کے دلاروں کا یمن میرا وطن ہے. یہ پیارا وطن 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 میرا وطن ہے. دھرتی پہ میری نظر جو بھی اٹھے گی. دھرتی پہ میری نظر جو بھی اٹھے گی. سمجھو کہ شراروں کا دمن میرا وطن ہے. یہ پیارا وطن 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 میرا وطن ہے. یہ دل کی نوا پہلے وطن نغمہ خاطر. یہ دل کی نوا پہلے وطن نغمہ خاطر. یہ بزم نگاروں کا سخن میرا وطن ہے. یہ پیارا وطن 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 میرا وطن ہے. دل پاکستان جا پاکستان. دل پاکستان جا پاکستان. دل پاکستان جا پاکستان.
ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، عرض حجاز کا نظارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، تائید ربی کا اشارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، اذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، خوشبو قرآن سے شاد ہے وطن، اذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، خوشبو قرآن سے شاد ہے وطن، رحمتوں کے سائے میں ہے سارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، تیری بنیاد میں شہیدوں کا لہو، غازیوں مجاہدوں کی ہے تو آبرو، تیری بنیاد میں شہیدوں کا لہو، غازیوں مجاہدوں کی ہے تو آبرو، تیری بنیاد میں شہیدوں کا لہو، غازیوں مجاہدوں کی ہے تو آبرو، روشنی امید کا ستارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، پرچم پاک کی اڑانوں کو سلام، سرحدی موافق جوانوں کو سلام، پرچم پاک کی اڑانوں کو سلام، سرحدی موافق جوانوں کو سلام، خون سے انہی نے ہے نکھارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ارشد کی عظیم عرض وطن، تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن، ارشد کی عظیم عرض وطن، تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن، ہم تیری موج تو کنارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، کلمہ طیبہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔ جناب صدر، نہایت قابل احترام اساتذہ اکرام اور ہم مکتب طالب علم دوستوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر میں کشائی کر رہا ہوں وہ ہے جشن آزادی اور آج کا طالب علم۔ دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گوائے گورے ہم نے۔ جناب صدر، اقبال اپنے نوجوانوں کو شہین کہتا تھا۔ شہین کیا ہے؟ شہین وہ پرندہ ہوتا ہے جس کی پرواز سب پرندوں سے بلند ہوتی ہے۔ شہین جب پرواز کرتا ہے سب دریا پہاڑ، سب صرف دریا پہاڑ اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ بقول اقبال، نہیں تیرا نشیمہ قصر سلطانی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمہ قصر سلطانی گنبد پر، تو شہید ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جناب
صدر اقبال کے شہید آج کیا کر رہے ہیں؟ اقبال کے شہید اپنے ملک میں دکانیں کھولنے کی جگہ گوروں کے گھروں میں جا کر کام کر رہے ہیں. اقبال کے شہید آنکھیں کھول کر سو رہے ہیں. اقبال کے شہید ہمیں قوت پرواز ہی نہیں. اقبال کے شہید ہمیں اقبال کے تکمیل ہوئے خواب کو برباد کر ڈالا. بقول شاعر دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جناب صدر اور یہاں پہ جتنے بھی کامل ہیں, میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آج ہم آزاد ہیں؟ چلو جواب میں خود دیتا ہوں, نہیں ہم آزاد نہیں ہیں, کیونکہ پاکستان کو آزاد ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں اور آج تک ہم ہندوؤں کے رسم و رواج کو نہ چھوڑ سکے. بقول شاعر رک گئی کچھ زبان کیسے کہتے ہیں, رک گئی کچھ زبان کیسے کہتے ہیں, ہچکچا گیا اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں. یہ بات نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے, یہ بات نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے, ڈر گیا اپنے آپ کو صاحب ایمان کیسے کہتے ہیں. توفیق نوئی ایک وقت کی نماز, توفیق نوئی ایک وقت کی نماز, چپ ہوا موزین اذان کیسے کہتے ہیں. جناب صدر جشن آزادی سے زیادہ جلدی ہم طالب علموں کو ہوتی ہے کہ 14 اگست آئے اور ہماری چھٹی ہو. گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے پیچھے بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوتے ہیں, بچوں کے اپنے منہ جھنڈوں سے رنگے ہوتے ہیں, اور یہ دیکھ کر شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے تو بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوتے ہیں, کیونکہ گاڑیوں کے اندر گانے لگے ہوتے ہیں. اس شعر سے اجازت چاہوں گا, جب اپنا قافلہ عزیزوں وکیل سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزیزوں وکیل سے نکلے گا, جہاں سے راستہ چاہیں گے وہیں سے نکلے گا. جو بانٹے کا خوشیاں اپنی, جو بانٹے کا خوشیاں اپنی, وہ اپنا کسی زمین سے نکلے گا. شکریہ. پاکستان ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم, ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم, یہ پرچموں میں عظیم پرچم, یہ پرچموں میں عظیم پرچم, عطائے رب کریم پرچم, ہماری عظمت کا فاتحہ ہے, ہماری ملت کا ترجمہ ہے, ہمارے احساس کا بیان ہے, ہماری رفعت کا آسماں ہے. عظیم ملت عظیم پرچم, عطائے رب کریم پرچم, فضا میں نغمے لٹا رہا ہے, شعور ملت جگا رہا ہے, دل و نظر میں سما رہا ہے, تمام عالم پہ چھا رہا ہے. ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم, عطائے رب کریم پرچم. میرا وطن میری جان ہے, اس سے میری پہچان ہے. میرا وطن میری جان ہے, اس سے میری پہچان ہے. وقت اور حالات جیسے بھی ہوں, وقت اور حالات جیسے بھی ہوں, قدم با قدم ساتھ چلتے رہو. میرا وطن میری جان ہے, اس سے میری پہچان ہے. اگر کوئی آنکھیں دکھائے تمہیں, اگر کوئی آنکھیں دکھائے تمہیں, تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے رہو. میرا وطن میری جان ہے, اس سے میری پہچان ہے. یہ ملک قدرت کا شاہکار ہے, یہ ملک قدرت کا شاہکار ہے. صوبوں سے اس کے ہمیں بڑا پیار ہے, صوبوں سے اس کے ہمیں بڑا پیار ہے. اگر وقت آیا تو اس کے لیے, اگر وقت آیا تو اس کے لیے, اپنا تو سب کچھ ہی قربان ہے. میرا وطن میری جان ہے, اس سے میری پہچان ہے.
پیارے وطن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میری اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 رب کے پیاروں کا ہے کسی صاحبہ، بچے بوڑھے جوان بڑی شان ماں، رب کے پیاروں کا ہے کسی صاحبہ، اور بچے بوڑھے جوان بڑی شان ماں، اے بہار چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 سندھ پنجاب ہے رفاتوں کے نشان، اور بولان خیبر بھی ہے کہکشاں، سندھ پنجاب ہے رفاتوں کے نشان، اور بولان خیبر بھی ہے کہکشاں، تحفہ ذوالمنن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت
صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے دے کے ہزاروں جان ملا ہے خاک سے پہلے لہو ملا تھا خاک سے پہلے لہو ملا تھا تب جا کے پاکستان ملا ہے سارے ستارے خاک ہوئے تھے سارے ستارے خاک ہوئے تھے پھر یہ امن کا نشان ملا ہے سمجھو نہ یہ آزاد ملا ہے دے کے ہزاروں جان ملا ہے جناب صدر احباب دانش دوستوں اور اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میرا اس تقریر کا عنوان یوم آزادی پاکستان ہے یوم آزادی ہر سال 14 اگست کو پاکستان میں یوم آزادی کی نسبت سے منایا جاتا ہے یہ وہ دن ہے جب پاکستان طویل انگلستان کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک معرض وجود میں آیا ہر سال 14 اگست کو ملک بھر میں سرکاری سطح پر قومی تہوار کے طور پر بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی قدر اور قیمت کا اندازہ ہے دوستوں آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں آزادی کا دن منانا ہم سب پر لازم ہے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی یوم آزادی پاکستان بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں کیونکہ یہ جنت کا پاکستان ہے جہاں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی حاصل ہے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت ہماری قومی اور اجتماعی ذمہ داری ہے جناب صدر اگر آزادی کی نعمت کو جاننا اور پہچاننا ہے تو فلسطین کی عوام سے پوچھو اگر آزادی کی نعمت کو جاننا اور پہچاننا ہے تو کشمیر کی مظلوم عوام سے پوچھو اگر آزادی کی نعمت کو جاننا اور پہچاننا ہے تو غزہ کی عوام سے پوچھو اگر آزادی کی نعمت کو جاننا اور پہچاننا ہے تو برما کی عوام سے پوچھو اس لیے اس کی قدر کرو اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہو جاؤ دوستوں آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور وطن کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور وقت آنے پر پاک فوج پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے جو دہشت گردوں کے خلاف سربکف ہیں اور ہم عہد کرتے ہیں کہ وطن کی ترقی کے لیے کسی قسم کی قربانی سے زری نہ کریں گے آؤ دوستو ہم مل کر عہد کریں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اس کے فلاح و بہبود کے لیے دن رات مل کر کام کریں گے اور اس مقام تک لے جائیں گے جو علامہ اقبال کا خواب تھا اس شعر پر اجازت چاہوں گا خدا کرے میری عرض پاک پر اترے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے پابدا سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا ہر دل کی عوام دل دل کی عوام ایک ہی سوچ ہے ایک ہی پہچان
سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. عرض سید صحابہ سید صحابہ سید صحابہ سید مریدن سید صحابہ سید مریدن سید صحابہ جنت خدا تو گے مل خریدن سید صحابہ سید صحابہ سید صحابہ اکھیاں بنور روح دا قرار دل دا سرور روح دا قرار دل دا سرور سید صحابہ سید مریدن سید صحابہ سید مریدن جنت خدا تو گے مل خریدن سید صحابہ سید صحابہ سید صحابہ حق دے بری ربی عطا اب سے نبی ربی عطا اب سے نبی سید صحابہ سید مریدن سید صحابہ سید مریدن جنت خدا کو گے مل خریدن سید صحابہ سید صحابہ سید صحابہ حق گراہی قرآن دے دے اج تہیں گواہی ہاں اج تہیں گواہی سید صحابہ سید مریدن سید صحابہ سید مریدن جنت خدا کو گے مل خریدن سید صحابہ سید صحابہ سید صحابہ ہادی ستارے جانا بغیر مشکل گزارے ہاں مشکل گزارے سید صحابہ سید مریدن سید صحابہ سید مریدن جنت خدا کو گے مل خریدن سید صحابہ سید صحابہ سید صحابہ نوری حبیب نبوت دے عین گواہ آخری ہاں آخری سید صحابہ سید مریدن سید صحابہ سید مریدن جنت خدا کو گے مل خریدن سید صحابہ سید صحابہ سید صحابہ رب دا امر سمنے دی محنت دا کل ثمر سمنے دی محنت دا کل ثمر سید صحابہ سید مریدن سید صحابہ جنت خدا کو گے مل خریدن سید صحابہ سید صحابہ سید صحابہ سید زبان تانود ارشد بجود جان ہاں تانود ارشد بجود جان
بند مت کرنا. یا تو سبحان اللہ. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا, اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا. وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں, وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں. صحابہ اس میں پڑھتے ہیں, میرے آقا پڑھاتے ہیں. صحابہ اس میں پڑھتے ہیں, میرے آقا پڑھاتے ہیں. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا, اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا. پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی, نام تجھے بچے کا بتائے مولوی. پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی, نام تجھے بچے کا بتائے مولوی. کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی, شادی اور نکاح بھی پڑھائے مولوی. پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی, نام تجھے بچے کا بتائے مولوی. کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی, کلمہ قرآن بھی پڑھائے مولوی. شادی و نکاح بھی پڑھائے مولوی, جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی. قبر تلک کام ہے مولوی, پھر بھی تو بکے ہے مولوی. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا, اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا. پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی, نام تجھے بچے کا بتائے مولوی. کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی, کلمہ قرآن بھی پڑھائے مولوی. جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی. قبر تلک کام ہے مولوی, پھر بھی تو بکے ہے مولوی. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا, اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا. قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے, قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے, جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے. کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم, قوم کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے, جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے. کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم, قوم کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. دیکھنے میں بلے ہو وزیر داخلہ, دیکھنے میں بلے ہو وزیر داخلہ, سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا, اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا. خدا سے جنگ مت کرنا, مدارس بند مت کرنا. یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے. خدا سے جنگ مت
दूनी दो, दो दूनी चार, एक दूनी दो, दो दूनी चार, डालों की ताजा ताजा आई है बहार, एक दूनी दो, जरा कह दो सुभान अल्लाह। एक दूनी दो, दो दूनी चार, डालों की ताजा ताजा आई है बहार, ऊपर से नीचे तक सारे हैं बीमार, चढ़ गया डालों का सब पे बुखार, अमन के जोर को बने ठेकेदार, अमन के जोर को बने ठेकेदार, उलमा को जिंदगी की पैदावार। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अज़ानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदह वला रसूल बअदह वला रिसालत बअदह वला मासूम बअदह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़अवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम तलबा-ए किराम, आज 14 अगस्त का दिन है और ये हमें तारीख़ के तसलसल के साथ जोड़े हुए हैं कि जब भी ये दिन याद आता है तो हमें अपने बड़ों की कुर्बानियाँ याद आती हैं। तवज्जो रखना, सिर्फ मुख्तसर से गुफ्तगू कर मैं अपनी बात ख़त्म करूँ कि जब भी ये दिन आता है तो हमें अपने बड़ों की कुर्बानियों की याद दिलाता है कि हमारे बड़ों ने किस तरह इस मुल्क को हासिल करने के लिए सिर्फ जान नहीं बल्कि माल, इज्जत, आबरू और अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी दाव पर लगाकर ये मुल्क मुझे और आपको नसीब करवाया। सारे साथी तवज्जो यहाँ रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये मुल्क मुझे और आपको नसीब फरमाया है, ये ऐसे नहीं नसीब फरमाया कि रात हम सोए थे और सुबह जब उठे तो मुल्क बन चुका था। इस तरह नहीं हुआ, बल्कि इससे पीछे 200-250 साल की कुर्बानियाँ। कितने? 200-250 साल। 1-2 साल की नहीं, 1-2 दिन की नहीं, 1-2 घंटे की नहीं, 2 से 2.5 सदियों की कुर्बानियाँ हैं, जिसके अंदर सैकड़ों लोग, हजारों लोग, बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जानों के दीप कुर्बान किए। अंग्रेज इस मुल्क में आता है और आता सिर्फ किसके लिए है? तिजारत के लिए। और वो तिजारत की नीयत से आने के बाद इस मुल्क पर काबिज हो जाता है और फिर बोरिया नशीन मसाजिद, मदारिस और खानकाहों वाले निकलते हैं, उसे टकराते हैं और उसको पाश करते हैं और एक न एक दिन उसे इस मुल्क से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। उससे पहले कई सौ साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी है और मुसलमानों ने किसी पर जुल्म नहीं किए। हिंदू भी रहते थे, सिख भी थे, दूसरी कौमें भी थी, सारे के सारे अमन और सुकून और सलामती के साथ रह रहे थे, कोई फर्क नहीं। लेकिन अंग्रेज ने आकर जुल्म के पहाड़ तोड़े, फिर जाते हुए हिंदुओं को नवाजा, दूसरे गैर मुस्लिमों को नवाजा, जिन्होंने मुसलमानों पर फिर पहाड़ तोड़े और जुल्म के वो पहाड़ तोड़े कि तारीख में जब औरात बंदा पलटता है तो हाथ भी खून आलूद हो जाते हैं, आंखें भी खून आलूद हो जाती हैं और दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन इंसान करता कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकता कि इतनी बड़ी कुर्बानी। अब कुर्बानी तो दे दी, मुल्क हासिल किया। मुल्क हासिल किया 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर। नारा जो लगा 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर। मुसलमान तकसीम हुए 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर। मुसलमानों की तरतीब ये थी कि हमें अपना मुल्क अलहदा मिले, हम उसमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को जारी करें।
ہندو کیونکہ اب ہمارے ساتھ رہنے کو، ساتھ چلنے کو، ترتیب کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، تو پورے کے پورے نعرے یہ لگائے گئے کہ ہمیں ایک ایسا ملک مل جائے جس ملک کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، دو قومی نسلیں، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں، لہذا کافر علیحدہ ہو جائیں مومن علیحدہ ہو جائیں، ہم اپنے ملک میں اپنے دستور اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اس کی مشابہت مدینہ طیبہ سے بھی، پاکستان کا مطلب بھی ہے پاکیزہ شہر، مدینہ طیبہ کا مطلب بھی ہے پاکیزہ شہر۔ مدینہ شریف کی بنیاد بھی صرف خالص اسلامی بنیادوں پر کلمہ توحید پر رکھی گئی، اس ملک کی بنیاد بھی کلمہ توحید پر رکھی گئی۔ نعرہ مستانہ جب بلند ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ لگا ہی اس وجہ سے تھا کہ اس نعرہ مستانہ کو غالب کر دیا جائے، عام کر دیا جائے، یہ سارے کا سارا یہ نعرہ لگانے کے بعد کہ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ مسلمانوں کہتے تم وہ دن یاد کرو جب تم کمزور تھے، تمہیں دھڑکا لگا رہتا تھا، خوف لگا رہتا تھا، ایک فکر دامن گیر تھی کہ یہ نہ ہو کوئی ہمیں اچک لے، کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے، ہماری جائیداد پر، ہمارے مال پر، اولاد پر۔ لیکن اللہ نے فآواکم تمہیں ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ کیا دیا؟ تمہیں پاکیزہ ملک نصیب کر، اب اس میں رہو، اس کو آباد کرو، اس کی آبیاری کرو، یہ میرے اور آپ کے ذمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب آزمائش میں تھی، بلکہ اس سے پہلے ایک لطیفہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک شخص کسی ملک کی سیر کے لیے جانے لگا تو گھر کے ہر فرد سے پوچھا کیا میں تمہارے لیے لے کر آؤں، کیا چاہتے ہو؟ تو ہر آدمی نے اپنی اپنی خواہش بتائی۔ جب وہ اس کا پالتو طوطا جب بولنے والا تھا، اس نے اس سے بھی پوچھا تو طوطے نے کہا بس میرا کوئی بھائی وہاں مل جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا تیرا ایک بھائی فلاں مقام پر قید ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گیا سب کے لیے چیزیں خریدی تو وہاں ایک طوطا ملا، تو اس نے طوطے کو جب دیکھا، اس کو سلام کہا، سلام کہنے کے بعد پیغام دیا، طوطے نے جیسے پیغام سنا بس آنکھیں بند مرا اور گر گیا پنجرے۔ یہ بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، طوطے نے پوچھا ہاں کہ میرا کیا بنا؟ اس نے کہا یوں معاملہ بنا۔ جب اس کے طوطے نے یہ سنا کہ بھئی میرا جو بھائی فلاں ملک میں تھا اس نے میرے غم میں جان دے دی، تو وہ بھی آنکھیں بند کی، گرا اور مر گیا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، یار اس نے پیغام سنا وہ مر گیا، اس نے پیغام سنا یہ مر گیا، بات کیا؟ اس نے طوطے کو اٹھایا باہر پھینک دیا پنجرے سے تو مر گیا۔ جیسے باہر پھینکا طوطا اڑنا شروع، اٹھا اڑنا شروع۔ یہ کیا؟ اس نے کہا میرے پورا دوست نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ آزادی چاہیے تو مرنا پڑے، آزادی چاہیے تو مرنا پڑے۔ ملی یوں ہی نہیں ہمیں آزادی، ملی یوں ہی نہیں ہمیں آزادی، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ ہمیں جو آزادی ملی ایسے نہیں مل گئی، انہوں نے آزادی کے لیے اپنے گھر بار، اب بھی کئی بوڑھے جو ملک پاکستان سے جن کی عمریں زیادہ ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے تو 14 اگست کو ان کی آنکھیں برستی، روتے ہیں، انہیں اپنے پیارے یاد آتے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے کہ ہم 100 افراد گھر کے نکلے تھے خاندان کے، میں اکیلا پہنچا، ہم 3 آدمی پہنچے، ہم 5 آدمی پہنچے، کوئی بتاتا ہے ہم 10 آدمی پہنچے، ہم نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا، بہن کو قتل ہوتے دیکھا، ہندو بھائی، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو جب یہ چراغ چلا ہے، ایسے نہیں آزادی ملتی۔ تو طوطے نے پیغام دیا کہ آزادی کے لیے جی مرنا پڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو ظلموں کی چکیوں میں پس چکے، پہلے غلامی ہے، اب مار ہے، کٹائی ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو کوئی راہ نظر نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تسلی دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو جو تسلی دی، وہ فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تم پریشان نہ ہو، تمہارا رب تمہارے دشمن کو عنقریب ہلاک کر لے گا۔ اور
پھر اس کی جگہ پر تم قائم مقام بن جاؤ گے. آج حکومتیں ان کے ہاتھوں میں، کل حکومتیں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی. لیکن یہ آزادی آسان نہیں ہے، یہ آزادی تمہارے لیے آزمائش ہوگی. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو. ابھی غلامی میں ہو، مار کھا رہے ہو، طاقتور قوم، اللہ سے تعلق مضبوط ہے. کل جب حاکم بن جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے، آزادی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. تمہارے نعرے تعبیر بن کر، خواب تعبیر بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گے. پھر تم کیا کرو گے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اب اللہ مجھے چاہتے کیا؟ آزادی تو دے دی. یہ بات بڑی توجہ سے سننے کہ یہ آزادی کا مطلب کیا ہے. الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم تمہیں قدرت دیتے ہیں، ٹھکانہ دیتے ہیں، تمہیں طاقت دیتے ہیں، تم کیا کرو؟ اقاموا الصلاه، نماز قائم کرو. حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز. قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا. جس کی نماز پوری ہوئی، اعمال پورے ہو جائیں. اور آپ علیہ السلام کتنا اہتمام نماز کا فرمایا. فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم. وآتوا الزکاۃ، دوسرا کام کیا ہے؟ زکات ادا. تیسرا کام نیکی کا حکم کرنا ہے. توجہ ہے؟ نیکی کا اور برائی سے روکنا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر نائب مقرر کیا ہے، خلیفہ بنایا. فاحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. پانچویں ترتیب. اور اس کے اوپر بہت سی اور بھی آیا کہ اللہ نے وقتاً فوقتاً کہا کہ جب ہم تمہیں قدرت دیں گے تم نے کیا کام کرنا. تو جب ہمیں آزادی مل گئی تو ہم نے کیا کرنا؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 نمبر 3 نیکی کا حکم کرنا. فرمایا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک اس امت کے لوگ نیکی کا حکم کرتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے میں نے اس کی قبر میں جانا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا. ہاں پوچھا جائے گا. تو اس کی قبر میں نہیں جائے گا، تجھ سے سوال کیا جائے گا. تیرا پڑوسی تھا، تیرا بیٹا تھا، بھائی تھا، دوست تھا، بڑا تھا، استاد تھا، شاگرد تھا، کیوں نہیں روکا؟ پھر کیا جواب دے گا؟ تو لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ آزادی دے دی، لیکن یہ آزادی جہاں ہمیں ملی، ساتھ ساتھ ہمارے لیے آزمائش ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش. وہ آزمائش کیا ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا، ہم کر کیا رہے ہیں. آج ہمیں 14 اگست. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شام تک آپ آزاد کو ہم یہی بٹھائے رکھتے ہیں، قرآن پڑھائے رکھتے ہیں سوری. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بھیجیں گھر کہ بھائی جائیں چھٹی کرنے کا. لیکن دیکھیں کہ یہ اسی طریقے پر اپنا دن گزارتے ہیں جو اس کے رب اور اس کے رسول کی چاہت ہے، یا اپنے طریقے پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے طریقے پر دن گزارتے ہیں یا اپنے طریقے. اپنا طریقہ کیا ہے؟ سلنسر نکالو موٹر سائیکل میں. اپنا طریقہ کیا ہے؟ باں باں پاجے لو اور پورے گلیوں میں بازاروں میں آپ پھریں. اپنا طریقہ کیا ہے؟ چہرے پر رنگ لگوائیں، پرچم بنوائیں. اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ میوزک لگا کر خود بھی پریشان ہو، گھر والوں کو بھی پریشان کریں، محلے والوں کو بھی. اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نوافل پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں. اور مومن کا دل ہمیشہ ان چیزوں پر خوش ہوتا ہے جو اس کے رب اور اس کے رسول کی چاہت ہے. مومن کا دل کس بات پر خوش ہوگا؟ جو اس کے رسول اور اس کے رب کی چاہت، اپنی چاہت پر. تو کون کون آپ میں سے یہ نیت کرتا ہے کہ ہم دن ایسے گزاریں گے جو میرے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق؟ باجے نہیں بجائیں گے، گانے بجانے والے مجالس میں نہیں جائیں گے. ہم بائیکاٹ کریں گے. صرف ہم نہیں، ہم اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے امی اور ابو کو بھی منع کریں گے کہ اس مجلس میں نہیں جانا، وہاں میں نہیں دیکھوں گا. وہاں ہو سکتا ہے آپ کے اساتذہ نہ دیکھیں، لیکن ایک ذات اوپر بیٹھی گی، وہ دیکھے گی اور اس کو جا کر آپ نے حساب دینا ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم آج کا دن ذکر اور اذکار میں زیادہ سو کر گزاریں گے، نیند پوری کریں گے، آرام پورا کریں گے، راحت پوری کریں گے، تاکہ کل اگر بندہ آرام سے سکون سے پڑھ سکے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الأمور كلها اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم ويسر علينا خزائن علمك وافتح علينا ابواب رحمتك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے لیے آخرت کی منزل آسان فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے اداروں کی حفاظت فرما دینی مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما کریم آقا ملک جس کام کے لیے بنت ہے اللہ اس کام کو یہاں پر رائج فرما دیجیے خلافت راشدہ کا نظام رائج فرما دیجیے اے اللہ آج کا دن ہمیں اپنے حکموں کے تابع گزارنے کی توفیق نصیب فرما غیروں کے طریقوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وسلم اللہ کی عظمتوں کا بیان میرے اجداد کی محنتوں کا نشان میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان یادگار زمن تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت